وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 17-18، درس نمبر 1006۔ آج کا موضوع، کیا آج کا مسلمان باطل پرست ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 17۔ انزل من السماء ماء، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے پانی آسمان سے، پانی برسایا۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، تو نالے اپنے ندی یا نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے، بہنے لگے۔ فسالت، بہنے لگے، وادیاں، ندی نالے، بقدرہا، اپنی جسامت اور اس کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، تو جب سیلاب اٹھا تو سطح پہ جھاگ بھی آ گئے۔ زبدن سیلاب، زبدن جھاگ، رابیہ اوپر اٹھ کے آ گیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، دوسری مثال ایسی ہے کہ جس سے یہ جلاتے ہیں، یوقدون آگ میں جلاتے ہیں،
یعنی بھٹی میں جب کسی زیور کو ڈالا جاتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، جو جلاتے ہیں یہ آگ میں، ابتغاء حلیۃ، جنہیں زیور بنانے کے لیے آپ ڈالتے ہیں کٹھالی میں، یا او متاعن، یا کوئی اور سامان پیتل کا یا جو بھی ہوتا ہے، زبد مثلہ، اسی طرح اس پر بھی جھاگ ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اس مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانٍ، اب جو جھاگ ہے وہ تو اڑ جایا کرتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی پانی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اور بات یہ ہے للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، جواب دیا اپنے رب کو، یعنی رب کی دعوت پر لبیک کہا، ان کے لیے بھلائیاں ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، روز قیامت، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور بھی وہ فراہم کر لیں، اور وہ فدیے میں دینا چاہیں، تو وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ لفتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بئس المہاد۔ سامعین کرام، حق و باطل کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور دیکھیں بنیادی طور پہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل، ظاہر اور باطن۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ ذرا آپ الفاظ ذہن میں رکھیں۔ اصل میں اس طریقے سے تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں تو ایک لگا بندہ ماحول مل جاتا ہے ہر بچے کو جب وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بچہ کھلونوں میں لگا رہتا ہے، سب سے پہلے کھلونوں میں، کھیل میں، کھلونوں میں، اور پھر وہ مجبوراً جو ہے اسکول جانا شروع کر دیتا ہے۔ بعض بچے بڑے، مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک اسکول ہے، لڑکیوں کا پرائمری اسکول ہے، تو جب تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو اکثر بچوں کو والدین، ان کے باپ یا ماں پکڑ کے لے جاتے ہیں ہاتھ سے، اور وہ روتے رہتے ہیں۔ اور ایسے تو میں نے اسکولوں میں بچے بھی دیکھے ہیں جو اسکول میں آ کے، یعنی بعض بچے جو ہیں بس ان کا رونا ان کا معمول ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو گھر میں کھیل تماشا لگا رہتا تھا وہ یہاں اسکول میں آ کے تو ذرا پابند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں، اچھا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر والدین، ظاہر ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے سب دنیا دار، تو وہ دنیا کے راستے پر ہمیں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ بچہ مانوس ہوتا جاتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اپنے باپ کو کماتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر کچھ فرمائشیں کرتا ہے، بعض فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، باپ سمجھاتا ہے کہ بچے پیسے نہیں ہیں۔ اسی ماحول میں بچہ جو ہے بڑا ہوتا رہتا ہے، پیسے کی قدر و قیمت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ خود پھر پیسہ بنانے کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، خود وہ اور ان کے والدین بھی کوئی ایسی ڈگری لینا چاہتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہو اور سکوپ ہو۔ یہ میرے روز و شب کا یہی مطلب میں دیکھتا رہتا ہوں، اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو سکوپ کیا، سکوپ دنیا میں ڈیمانڈ، ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور پیسوں کی ایک ریل پیل ہو جائے، بس یہ سکوپ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے سکوپ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، جو آغاز میں نے گفتگو شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان جب شعور سنبھالتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ تو
ظاہر ہے کہ جو باطن ہے، جو کہ حقیقت ہے، وہ تو اس سے چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو نظر آتا ہے۔ یہ بچہ سوچ و بچار اس کی محدود رہتی ہے، سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ بعض بچے جو ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو جو ایف اے یا اس طرح تعلیم مکمل کرتے رہتے ہیں، وہ پھر سوچتے رہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے، بس یہی سبق پڑھنا ہے اور پھر نوکری کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے، وہ پھر ایک ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے ہو کے ایک روٹین کی لائف میں جب جاتے ہیں، اور میرا اپنا ابھی یہ مشاہدہ ہے، تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہے۔ تو دیکھیں زندگی تو یہی ہے زندگی یہی ہے، لیکن اصل میں یہ زندگی کا تو ایک مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ہم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، تو پھر جو ہے یہاں آگے بھی بیان ہو رہا ہے کہ والذین لم یستجیبوا لہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے تو بھلائیاں ہیں، اور جنہوں نے قبول نہ کیا، جنہوں نے لبیک نہ کہا اللہ کی دعوت پہ، تو قیامت کے دن وہ برے حساب سے نہیں بچ سکتے۔ سوء الحساب، بہت برا حساب ہوگا۔ دیکھیں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میری زندگی کی ابھی کوئی پتہ نہیں چلتا، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ محض ایک خیر خواہانہ تعلق ہے۔ آپ سے میں کسی چیز کا، کسی عہدے کا، کسی لالچ دنیا کی میں خواستگار نہیں ہوں، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو اس کو آپ سوچیں سمجھیں۔ یعنی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کے مضمون سے یا اس کے مدعا یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اس میں اپنی خواہشات کو نہ دھکیلوں، اپنی مرضی نہ بیان کروں۔ اپنی مرضی سے بیان کرنے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے کچھ اس میں نیچے داخل کر دوں۔ ہوتا ہے ایسے، اکثر ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آج کا جو سبق ہے، خاص طور پہ دونوں آیات 17 اور 18، اس میں یا تو آپ کی مثال خس و خاشاک کسی ہے، یا آپ کی مثال جو ہے وہ فائدہ دینے والی چیز کی ہے۔ مومن جو رب کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، جو آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا، للذین استجابوا لربہم الحسنی، جو لوگ رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اس کی اپنی تفصیل ہے، وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، کر بھی دوں گا۔ تو ان کے لیے بھلائی ہے، الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، وہ اصل ہیں، وہ اشرف المخلوقات لوگ ہیں۔ جیسے کہ سورہ 3 کا مضمون ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر یہ اس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، ثم رددناہ اسفل السافلین، تو پھر میں اسے اسفل السافلین کی طرف پھینک دیتا ہوں۔ تو دیکھیں دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، دھوکہ کس کا؟ ظاہر کا دھوکہ، شیطان کا دھوکہ، نفس کا دھوکہ، اپنے آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ آپ بیدار ہو جائیں۔ آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، آپ بحیثیت انسان انفرادی طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا انتظام کریں، کیونکہ اگر دیکھیں ایک بات، اگر آپ نے یہ انتظام نہ کیا، یہ فکر نہ کی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، تو لازماً آپ کو آگ میں جانا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔
آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو لوگ بنا سوچے سمجھے، بنا کسی حق کو قبول کیے زندگی گزارتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ تم لوگ اے مسلمانوں جو بنا سوچے سمجھے اپنے وقت گزار رہے ہو اور دنیا کے پیچھے لگ گئے ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو تم نے بھلا دیا ہے اور شیطان، نفس و شیطان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، تم اور تمہارے معبود سب یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، حسب جہنم، اور تم اس میں یقیناً جاؤ گے۔ یہ آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم وہ بڑے مجرم ہیں اللہ کے، بڑے مجرم۔ دنیا میں اللہ کے سب سے بڑا مجرم آج کا نام نہاد مسلمان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ خود بھی دین سے کترا رہا ہے اور لوگوں کو بھی، اپنی آل اولاد، اپنے خاندان کو بھی جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال جو حق ہے وہ تو حق ہے، اور میں تو حق ہی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جو زیر نظر آیات ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ دیکھیں، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس آیت میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اسی طرح میں حق اور باطل کو بیان کر رہا ہوں، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح میں مثال بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے۔ اب ظاہر ہے مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اس میں تو بالکل واضح مثال ہے۔ دو مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک تو آسمان سے جب بارش برستی ہے، موسلا دھار بارش، تو ندی نالے بہنے لگتے ہیں بڑے زور و شور سے۔ انزل من السماء ماء، پانی جب آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، فسالت اودیتم بقدرہا، اپنے اپنے مقدار میں ندی نالے بہنے لگتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ اس پانی بہنے کے زور سے، زور و شور میں جھاگ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا۔ اب ظاہر ہے کہ جھاگ تو اوپر ہی آئے گا، نیچے تو نہیں بیٹھے گا، لیکن جھاگ ہے، جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نظر تو آتا ہے، بعض اوقات جھاگ اتنا ہوتا ہے کہ پانی چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح سامنے کرام میں ساتھ ساتھ یہ آیات کا اسی طرح دیکھیں، حق ہے اور باطل ہے، مثال تو حق و باطل کی بیان ہو رہی ہے، حق ہے اور باطل ہے۔ اب باطل جھاگ ہے، یہ نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنی حیثیت نظر آ رہی ہے، آپ جوان ہیں، آپ ایک حیثیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ایک سٹیٹس ہے آپ کا معاشرے میں، اور آپ کی اپنی ایک خودداری ہے، ایک انا ہے اور اسی طرح ہر ایک کی ہے، جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہے، اسی طرح اس کا خاوند جو ہے، یہ سب لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جھاگ جو ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ آرمی چیف، کمانڈر ان چیف، وزیر اعظم، صدر مملکت، وزیر اعلیٰ، مشیر، اور یہ سارے مشیران کی تعداد اور وزیران اور وزرائے اعلیٰ، اور میں ویسے ہی اپنے ملک کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یہ سب نظر آ رہے ہیں۔ اور جب وہ پورے پروٹوکول سے قافلہ گزرتا ہے وزیر اعلیٰ کا تو وہ نظر آتا ہے، ساری ٹریفک روک دیتے ہیں، وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، پروٹوکول اور سیٹیاں بجاتی ہوئی، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ایمبولینس یہ سب یہ نظر آ رہا ہے، یہ جھاگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ تو میں نے تھوڑی سی اوپر کی مثال بیان کر دی، آپ خود، آپ کی زندگی،
آپ یا شوہر ہیں یا خاتون خانہ ہیں، بیوی ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، بس خوب مست، اور بچے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، اور میاں جی جو ہے وہ کمائے جا رہے ہیں، پیسوں کی مشین بنے ہوئے، صبح ڈیوٹی، شام کو واپس گھر آ کے پھر کھابے، کل کیا پکے گا، آج کیا پک رہا ہے، آج کیا پلان ہے، اور آج تو باہر جا کے کھانا کھائیں گے۔ یہ ایک روٹین ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے، جو کہ کچھ حد تک ہوتی ہے۔ دیکھیں زندگی تو محدود ہے، یہ سب کچھ گزر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور ضرور ہم بدلیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس قسم کی آیت ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہم بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ تو اس وقت تو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے سامنے کرام حق بھی ہے، لیکن حق باطل کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں انفرادی طور پہ، آپ خود دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ حق اور باطل کی تمیز کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ کا جو ظاہر ہے وہ آپ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے، میں عورت ہوں، میں لڑکی ہوں، میں لڑکا ہوں، میں مرد ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، یہ ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جسم دیا ہے، وہ یا عورت کا ہے یا مرد کا ہے، لیکن آپ تو اللہ کی پھونکی، آپ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ یہ تو نور ہے، یہ وہ روح نہیں ہے جو کتے بلی اور چمگادڑ میں ہوتی ہے، وہ تو الگ آپ کی حیوانی روح ہے۔ لیکن یہ روح ربانی جو ہے یہ 4 ماہ میں 120 دن کے بعد یہ پھونکی جاتی ہے۔ خلق آدم علی صورتہ، اس کی اندرونی صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ بنائی ہے۔ تو حق اور باطل، اس وقت بھی ہمیں حق و باطل سے واسطہ ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں باطل نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں حق اس کے پیچھے ہے، اس کے اندر ہے، جیسا کہ سیلاب کی جو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، اور دوسرے اس کی، تو سیلاب میں جب پانی زور سے بہتا ہے تو جھاگ اوپر ہوتا ہے، پانی نیچے ہوتا ہے۔ باطل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب جھاگ ہے، جھاگ کس کام کا ہے؟ نہ جلانے کے کام آتا ہے، بس نظر آ رہا ہے پانی کے بلبلے ہیں اور وہ پھولے ہوئے ہیں، اور پانی جو ہے وہ نیچے ہے اس کے۔ تو یہ دیکھیں یہ مثال ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایک ایک شک کو یا جو تفصیل ہے اس کو آپ حقیقت پر فٹ کریں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ ہے، میں آپ کو جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ظاہر اس وقت ہمارے ارد گرد ظاہر غالب ہے، لوگوں کو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، بس جو لوگ کرتے ہیں وہی کرو، اسی طرح رہو، اور بعض اوقات یہ باطل سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر کوئی حق بینہ نہ ہو تو پھر یہ باطل میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیت نمبر 19 میں ہم پڑھیں گے۔ بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ سچ ہے، حق ہے۔ ابھی مضمون آئے گا، وہ انشاءاللہ وہیں بیان کریں گے۔ تو دیکھیں میں
خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں، میرے پاس چند منٹ ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت ہم جھاگ میں رہ رہے ہیں۔ ہماری مثال عام طور پہ اس دنیا میں رہنے والے تقریباً سب لوگوں کی مثال جھاگ کی سی ہے، اور یہ جھاگ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، میں ویسی مثال کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے، یعنی دنیا میں اس وقت جو لوگ بھی ہیں، یہ 130 سال پہلے کوئی بھی نہیں تھا اس میں۔ شاید ایک آدھ آدمی زندہ ہو، 130 سال اس کی عمر ہو، لیکن 130 سال پہلے کے جو لوگ تھے اور وہ اپنی عمریں گزار کے چلے گئے، اب ان کی کیا حیثیت ہے؟ خواہ وہ مسلمان تھے، کافر تھے۔ آپ کو معلوم ہے 130 سال پہلے یہاں پہ جو ہے برائے نام مسلمان بادشاہ تھے۔ انگریز تو مطلب آ گیا، جب بھی آیا، میرا اس سے وہ نہیں ہے۔ 150 سال پہلے تو یقیناً یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا میں۔ یہ سب جو ہے اورنگزیب عالمگیر آخری وہ دبدبے والا بادشاہ تھا، یہ سب لوگ چلے گئے اپنا وقت گزار کے۔ اکبر نے اپنا دین الہی شروع کر دیا، اب اس کا خواب و خیال نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، بس ایک برا نام ہے اکبر، جو اپنے آپ کو ذل الہی کہتا تھا۔ چلے گئے، سب لوگ چلے گئے، وہ جتنی بھی اربوں کی آبادی تھی، یقیناً ہوگی اس زمانے میں، آج 7 ارب ہے مثال کے طور پہ، تو اس وقت 3 ارب ہوگی، 3 ارب لوگ ہوں گے، لیکن وہ 3 ارب لوگ چلے گئے، ختم ہو گئے، خس و خاشاک۔ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس روئے زمین پر جو لوگ بھی بس رہے ہیں، اکثریت اس میں خس و خاشاک کی ہے۔ یہ لوگ باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا ان کا مقصود ہے، دنیا ہی ان کو محبوب ہے، اور دنیا ہی ان کو مطلوب ہے۔ جھاگ کی تو کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے، اور یہ سب جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ یہ آج تو میں یعنی واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آج مسلمان جو ہے سب سے بڑا مجرم ہے اللہ کا، یہ اور ان کے سب معبود جہنم میں جائیں گے۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ اللہ کو چھوڑ کے ہم نے تو غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہے۔ دیکھیں، اصل میں تو ترجیح ہوتی ہے، ہم نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے۔ کافر کی پہچان اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بیان کی ہے، الذین ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ تباہی ہے ان کافروں کے لیے۔ یہ کون کافر ہیں؟ جو دنیا کو محبوب سمجھتے ہیں آخرت کی بنسبت۔ آخرت تو آج ہمارے کوئی شمار و قطار میں نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ان آیات کو سیریسلی لیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، اس کے میں نے صرف لفظی ترجمہ کیا ہے، اور تھوڑی سی اس کی میں نے اس پہ بات کی ہے، اس کی حقیقت پہ، یا وہ ابھی بات چیت جاری ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به
اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے میں برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔